اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس و مراکز العلم کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا تو اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہوا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، پھر امام طبرانی نے مسند الشامین میں، حاکم نے مستدرک میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، منظری نے ترغیب و ترہیب میں، اور حیشمی نے مجمع الزوائد میں اسناد صحیح کے ساتھ اسے لایا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد میں صرف خیر سیکھنے یا اسے سکھانے کے لیے آیا تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور نیت سے آیا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے کے مال کی طرف تکتا ہے۔ اسے امام ابن ماجہ، احمد ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے ان ساری حدیث کو فضیلت العلم کے باب میں لایا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 66 اور 67۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی ترغیب فرمائی۔ علم سیکھنے کی نیت کریں۔ یہ جو حلقات درود ہے، حلقہ ذکر ہے، اگر اس میں حلقات درود کی نیت ہے اور خیر، ذکر اور خیر، علم سیکھنے کی نیت سے آپ اس صبح تشریف لا رہے ہیں یا یہ آڈیو کو سن رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نور علی نور ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی خیرات علم ہے، علم انبیاء کا میراث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ورثہ رسول پاک کا علم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنی سنت چھوڑی ہے، اور اللہ رب العزت کی خیرات یہی علم ہوگی۔ ٹیچر جو ہے وہ علم سکھانے کی نیت کرے، اور جو سیکھ رہا ہے وہ علم سیکھنے کی نیت کر لے۔ اب یاد رکھیں، اتنا اعلیٰ درجہ اگر کسی کو ملنا ہے، یا کوئی چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی میراث مل جائے اسے، تو وہ ادارہ ہو، وہ مسجد ہو، وہ خانقاہ ہو، وہ سب سے پہلے جو ہے خود علم سیکھے، اور پھر اپنے اپنے ٹیمز بنا لے، اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو گیدر کرے اور ان کو حصول علم کی طرف لے کر آئے۔ تو پھر کیا؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میرے علم کو زندہ کیا، اس کے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حشاش بشاش رکھے، خوش خرم رہے گا وہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب سب کے اوپر لالے پڑے ہوں گے، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہوگا، دنیا میں بھی اس کے چہرے پر نور ٹپک رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس کی دامن گیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کے دامن گیر ہے۔ لائبریریز جو ہیں، جو مسجد کی زینت ہوتی ہے، اگر آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں تو مسجد کے لیے جامع کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ان کے دروس اور حلقات وہاں پہ منعقد ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں جامع وہ ہے جو یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہاں جا کر سیکھے؟ اس کے لیے تو پہلا درس خانہ مسجد ہی ہے۔ مسجد میں کمیونٹی سے ملاقات بھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے،
اور پھر نماز کی ڈیٹیلز وہ کہاں سے سیکھے گا، کیسے پڑھنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنت ہے، کیا نوافل ہے، کیا چیزیں نہیں کرنا ہے، نماز سے اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، وہ ساری چیز علم میں موجود ہے۔ نماز میں دل کیسے لگائیں، پھر نماز کے آگے نماز والا اللہ مقصود اللہ کی طرف کیسے ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کا آداب کیا ہے، سارے کچھ علم سے ہے۔ جب متعلم ہی نہیں ہوگا تو معلم کہاں سے ہوگا؟ آج مسجدیں ویران ہو گئیں، بڑے بڑے مسجد تو بن گئے لیکن وہ مساجد ہدایت اور علم کے نور سے خالی ہیں، صرف بیٹھک والی جگہ ہو گئی، اڈا مارنے والی جگہ ہو گئی، وہاں سے بس پروپیگنڈا نکلنے لگا۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں خیر سیکھنے اور خیر سکھانے آیا، مسجد نبوی میں تعلیم لینے آیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہوا، قبول ہوا۔ پھر اس کا اجر فرمایا کہ سارے مناسک اور مشکلات کے بعد کیا کیا حاصل ہوا حج میں۔ علم کے حلقات ہوں گے، دروس کی محفل ہوگی، تو ایسے میں ان لوگوں کو حج مکمل کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں، ہزاروں لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، کون کنفرم کرے کہ کس کی حج مکمل ہوا، کس کا حج قبول ہوا؟ مگر دروس علم منعقد کرنے والوں کی یہ فضیلت کہ وہ جتنا دروس کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس کا حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے مجالس العلم، مراکز العلم منعقد کرنے کی فضیلت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مسجدوں کو علم کا مرکز بنائے، علم کا جو ہے وہ محور بنائے، علم کا کو جو ہے تعلیم وہاں سے جاری اور ساری ہو، اور وہاں آنے والوں کو خیر اور سلامتیاں عطا ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔